نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ آج ہم عربک گرامر کا دوسرا لیسن کریں گے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ لینگویجز جملوں سے بنتی ہیں اور جملے فریگمنٹس سے بنتے ہیں اور فریگمنٹس ورڈ سے بنتے ہیں اور ورڈ 3 قسم کے ہوتے ہیں: اسم، حرف، فعل۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسم کی 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اسم کی پہلی پراپرٹی ہے جنس۔ اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، اور مؤنث اسماء کی 11 کیٹیگریز ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے پہلی 2 کیٹیگریز پڑھی تھیں، حقیقی مؤنث یعنی کہ بایولوجیکل فیمینن، اور نمبر 2 وہ اسم جو کہ تا مربوطہ پر ختم ہوتے ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم مؤنث اسماء کی تیسری، چوتھی اور 5ویں کیٹیگری پڑھیں گے۔ مؤنث اسماء کی تیسری کیٹیگری ہے وہ اسماء جو الف مقصورہ پر اینڈ ہوتے ہوں۔ الف مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹی یا کی طرح لکھا جاتا ہے پر اس کی آواز الف کی طرح ہوتی ہے۔ جب کسی اسم کے 3 حروف ہوں، چوتھا حرف الف مقصورہ ہو تو وہ اسماء مؤنث ہوتے ہیں۔ مثلاً الکبریٰ، اس میں پہلا حرف کاف ہے، دوسرا حرف با ہے، تیسرا حرف را ہے اور اس کے بعد الف مقصورہ آ رہا ہے، تو یہ اسم مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہم شروع میں الف اور لام کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ دوسری اگزامپل دیکھیے، العلیا، عین پہلا حرف، لام دوسرا حرف اور یا تیسرا حرف، فالوڈ بائی الف مقصورہ، تو یہ ورڈ بھی مؤنث ہوا۔ اب قرآن میں سے کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے، التقوی، تا پہلا حرف، قاف دوسرا حرف، واو تیسرا حرف اور چوتھا حرف الف مقصورہ ہے، تو یہ بھی مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، الحسنی، حا پہلا ورڈ، سین دوسرا حرف، نون تیسرا حرف اور چوتھا حرف الف مقصورہ ہے، تو یہ بھی مؤنث ورڈ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، وَبُشْرَى، با شین را فالوڈ بائی الف مقصورہ۔ الحمدللہ، that was easy right؟ اب اس رول کی بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نام انبیاء کے ہیں اور مردوں کے ہوتے ہیں، تو یہ مؤنث کنسیڈر نہیں کیے جائیں گے۔ اب مؤنث اسماء کی چوتھی کیٹیگری، وہ اسم جو الف ممدودہ پر ختم ہوتے ہوں۔ الف ممدودہ سے کیا مراد ہے؟ جب کسی ورڈ میں الف مد کے فوراً بعد حمزہ ہو، ایک ہی ورڈ میں، تو وہ الف ممدودہ کہلایا جاتا ہے، اور الف مد سے مراد ہے خالی الف سے پہلے زبر کا ہونا۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھیں، حمراء، الف مد ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا۔ سوداء، یہاں پر بھی الف مد کے فوراً بعد حمزہ ہے ایک ہی ورڈ میں، تو یہ ورڈ بھی مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا۔ کچھ قرآنی اگزامپلز دیکھتے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، السَّمَاءِ، آپ دیکھ رہے ہیں الف مد ہے اور حمزہ اس کے فوراً بعد ایک ہی ورڈ میں آ رہا ہے، تو السماء بھی عربک میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیں، إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء، تو یہاں پہ بھی اگین کلیئرلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ الف مد ہے، اس کے فوراً بعد حمزہ ہے، تو یہ ورڈ بھی مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا۔ پچھلے کچھ رولز کی طرح اس رول کی بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، یہ چند قرآنی آیات ہیں۔ اس میں دیکھیں، علماء
جو ہے یہاں پہ مذکر کا صیغہ ہے، اس کا سنگولر جو ہوتا ہے عالم ہوتا ہے. اور نیکسٹ آیت دیکھیے، اس میں جو ورڈ فقراء ہے وہ فقیر کی جمع ہے اور یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب مؤنث اسماء کی 5ویں کیٹیگری، وہ جسمانی اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں ہوں وہ بھی مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ اس چارٹ کو پڑھیے. یدن ہینڈ ہاتھ، عین آنکھیں، مرفق کوہنی، منکب کندھے، اذن کان، رجل ٹانگ، خد گال، عقب ایڑھیاں، شفۃ ہونٹ، قدم پیر، ساق پنڈلی، کعب ٹخنے، کف ہتھیلیاں. اس لسٹ میں 3 باڈی پارٹس ایسے ہیں جو کہ جوڑوں کی شکل میں ہونے کے باوجود مذکر ہیں. وہ ہیں خدن گال، کعبن ٹخنے اور مرفقن کوہنی. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان تمام باڈی پارٹس کو میمورائز کرنا ہے، عربک میں بھی اور اس کی ٹرانسلیشن بھی. اب ہم کچھ قرآنی آیتیں دیکھیں گے جس میں کہ باڈی پارٹس استعمال ہوئے ہیں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، کسی کو یاد ہے ساق کیا تھا؟ پنڈلی، پنڈلی، ٹھیک ہے، یہ مؤنث اسم ہے. دوسری آیت ہے وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور یہ بھی مؤنث اسم ہے. اچھا، اس آیت میں کچھ اور بھی باڈی پارٹس ہیں جیسے وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ، انف کہتے ہیں ناک کو، اور یہ مذکر ہے کیونکہ یہ سنگولر ہے، ایک ہی ہوتا ہے. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، یہ کان کو کہتے ہیں اور یہ پیر میں ہیں اس لیے مؤنث ہیں. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، سن دانت کو کہتے ہیں اور دانت مذکر ہوتا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ آیت جو ہے وضو کی آیت ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور دھو وجوہکم، اپنے چہروں کو. وجہن سنگولر ہے، وجوہن پلورل ہے اور یہ مذکر ہوتا ہے. پھر مینشن ہے وَأَيْدِيَكُمْ، ایدیکم پلورل ہے، اس کا سنگولر ید ہوتا ہے یعنی کہ ہاتھ، اور ہاتھ پیر میں ہوتے ہیں تو مؤنث ہیں. پھر ہے إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنی کونیوں تک. کوہنی ہم نے پڑھا ہے کہ ایکسیپشن ہے، حالانکہ باڈی پارٹ ہے پیر میں جوڑے کی شکل میں لیکن یہ مذکر ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کیا کرو. سر کو کیا کہتے ہیں؟ رأس، اور پلورل ہے رؤوس اور یہ مذکر ہی ہوتا ہے. پھر ہے وَأَرْجُلَكُمْ، اور ارجلکم کہتے ہیں ٹانگ کو. ایکچولی یہاں پر فیٹ مقصد ہے، پیر مقصد ہے، اور یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے رجلن. إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کعبین کہتے ہیں ٹخنوں کو، اور یہاں پر یہ ڈوئل کا صیغہ ہے یعنی 2 ٹخنوں کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے اس کا سنگولر پڑھا ہے لسٹ میں کعب، اور یہ مذکر ہوتا ہے، یہ ایکسیپشن میں سے ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، لسان زبان کو کہتے ہیں اور یہ پیر میں نہیں ہے، جوڑے کی شکل میں نہیں ہے تو یہ مذکر ہے. آگے ہے وَشَفَتَيْنِ، یہاں 2 ہونٹوں کی بات کی جا رہی ہے اس لیے شفتینی آیا ہے، اور اس کا سنگولر واحد ہوتا ہے شفتن. اور ہونٹ عربک میں مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں کیونکہ جوڑے کی شکل میں ہیں. اگلی آیت دیکھتے ہیں، یہ سورہ کہف کی آیت ہے. جو آپ میں سے فرائیڈے کو ریگولرلی سورہ کہف پڑھتے ہیں پروبیبلی آپ اس آیت سے فیملیئر ہوں گے.
یہاں پہ کہا جا رہا ہے فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، کف کہتے ہیں ہتھیلیوں کو. جب اس آدمی کا باغ اجڑ گیا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں ملنے لگ گیا، جیسے پچھتاتا ہوا انسان ہاتھوں کو ملتا ہے نا. تو شاید انشاءاللہ آپ کو یہ ورڈ یاد رہ جائے گا، کف. ٹھیک ہے، ہتھیلیوں کو کہتے ہیں. اگلی آیت ہے يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. عقب، عقبن کہتے ہیں ایڑیوں کو، اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا. ایڑیاں بھی جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں تو یہ بھی مؤنث کنسیڈر کی جائیں گی. اور آخری آیت ہے وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ. خدن کہتے ہیں گالوں کو، اور ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ یہ ایکسیپشن ہے اور مذکر ہوتے ہیں. تو یہ سورہ لقمان میں آتی ہے آیت وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور اپنے چیکس کو، اپنے گالوں کو لوگوں سے پھیرو نہ. مطلب یہ ہے کہ کسی سے بے رخی نہ کرو. الحمدللہ آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.